ممنوع فنڈنگ کیس کے تحقیقات ایف آئی اے ان ایکشن، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسف قیصر کو طلب کر لیا، 11 اگست کو پشاور ہیڈ کوارٹرز پیش ہونے کی ہدایت۔ سابق اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میاں محمود الرشید کو بھی اسی روز لاہور میں حاضری کا حکم۔ سندھ میں سیما ضیاء کی 12 اور عمران اسماعیل کی 15 اگست کو طلبی۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات، ایف آئی اے نے 4 اکاؤنٹس کی چھان بین کے لیے باضابطہ اجازت لے لی، ایک ہی بینک کے 3 کھاتے بھی شامل۔ 5 رکنی ٹیم رقوم جمع کروانے اور نکالنے کی تفصیلات بھی اکٹھی کرے گی۔ فارن فنڈنگ ٹیکنیکل نہیں، سیدھا سادہ معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی خیرات کا پیسہ سیاست کے لیے استعمال کرتی رہی۔ عمران خان نے مسلسل جھوٹ بولا، یہ کبھی صادق اور امین نہیں تھے بلکہ یہ جھوٹے بنائے گئے تھے۔ 8 برس بعد چور پکڑے گئے، اب معصوم ہونے کی اداکاری کر رہے ہیں، یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ سیلاب سے متاثرین کی بحالی کے لیے ممکنہ اقدامات جاری، جسبیلا حادثے کے شہداء بھی اسی مشن پر نکلے تھے۔ افسوسناک واقعے کے بعد عمران خان مائنڈ سیٹ کے حکم پر شرمناک ٹرولنگ کی گئی۔ مریم اورنگ سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں اور فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ، وزیر اعظم کی زیر صدارت فالو اپ اجلاس۔ شہباز شریف کی این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کو ریلیف کی سرگرمیاں مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ کابینہ کا پہلا اجلاس، 4 نکاتی ایجنڈا منظور۔ یوم عاشور کے لیے فوڈ پروف سیکورٹی پلان کی بھی منظوری۔ صوبے میں 9 اور 10 محرم الحرام کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ حساس مقامات اور جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس بھی معطل رکھنے کا فیصلہ۔ اسپیلے ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس۔ تحریک انصاف 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب اسلام آباد میں پاور شو کرے گی، سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، شرکاء کو قومی اسمبلی سے استعفوں کے حوالے سے قانونی حکمت عملی پر بریفنگ۔ مردہ قرار دیے گئے 1,15,000 سے زائد ووٹر زندہ تسلیم، الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹوں کے حوالے سے بڑا انکشاف۔ پہلی تصدیقی مہم میں 32,08,895 ووٹرز کو مردہ قرار دیا گیا تھا۔ دستاویزات میں ٹائپنگ کی غلطی مان لی گئی۔ یاسمین راشد دوبارہ قلمدان سنبھالتے ہی سرگرم، اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ڈاکٹرز کی نئی بھرتیوں، صحت کارڈ کے اجراء اور نگی کی صورتحال کا جائزہ۔ سرکاری ہسپتالوں میں علاج معالجے کی بہترین سہولیات کی فراہمی ترجیح قرار۔ لوئر ڈیگ کی تحصیل میدان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، پی ٹی آئی ایم پی اے کے بھائی اور بھتیجے سمیت 4 افراد جاں بحق، رکن صوبائی اسمبلی ملک لیاقت اور دیگر 2 افراد شدید زخمی۔ گجرات میں بہادر بچے نے ڈکیتی کو ناکام بنا دیا، موٹر سائیکل چھین کر فرار ہونے والے ڈاکو کو اپنی سائیکل مار کر گرا دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر۔ اور کامن ویلتھ گیمز میں ایک اور میڈل پاکستان کے نام، ریسلنگ 57 کلو گرام کیٹیگری میں علی اسد کی کیوی حریف سورج سنگھ کو شکست، کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ 74 کلو گرام کیٹیگری میں شریف طاہر اور 97 کلو گرام کیٹیگری میں طیب رضا بھارتی پہلوانوں سے ہار گئے۔ شجر عباس 200 میٹر ریس کے فائنل میں ناکام۔